الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کی خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبثی کے بے پر پیش اور جزم دونوں جائز ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے الٹا یعنی بایاں قدم رکھیں۔ جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا یعنی سیدھا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ نسائی: فراغت کے بعد باہر آ کر پہن لیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹھ کریں۔ مشکات، ترمذی، ابن ماجہ۔ رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں۔ مشکات، ابو داؤد، صفحہ نمبر 3۔ پیشاب یا پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ بخاری، ابن ماجہ۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت وضوء خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کریں۔ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی رہے۔ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے۔ سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا۔ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اتباع سنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔